السلام علیکم جی، رائز ٹوڈے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام سارن ہے اور میں لاہور کا ایک صحافی ہوں، ایک اخبار کا ایڈیٹر ہوں، کالم نگار ہوں۔ آج میں بات کرنا چاہ رہا تھا جو بھارت میں کووڈ کی صورتحال ہے اور وہاں پہ جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ 3,54,000 نئے مریض کل پھر آئے ہیں اور ہر 2 منٹ میں ایک موت جو ہے وہ وہاں ہو رہی ہے۔ لوگوں کے پاس شمشان گھاٹ کے لیے جگہ نہیں ہے، فٹ پاتھوں پہ، سڑکوں کے اوپر لوگوں کو جلایا جا رہا ہے اور آکسیجن کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ آکسیجن نہ ملنے کے سبب سڑکوں کے اوپر بے ہوش ہو کے پڑے ہوئے ہیں، رستوں میں بے ہوش ہو کے پڑے ہوئے ہیں، لوگ موٹر سائیکل چلاتے چلاتے آکسیجن کی کمی کے سبب گر پڑتے ہیں۔ ایک خوفناک ترین صورتحال ہے بھارت میں۔ اس سطح پہ خوفناک ترین صورتحال ہے کہ خود مودی نے اعتراف کر لیا ہے کہ صورتحال نے بھارت کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اب ایسے موقع پہ جب ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر موت ناشتی پھر رہی ہے اور یہ موت خالی بوڑھے لوگوں کے لیے یا بڑی عمر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس میں جوان بھی مر رہے ہیں اور کچھ بچوں کی بھی اطلاعات آئی ہیں کہ وہ کووڈ سے ان کی بھی ہلاکت ہوئی ہے۔ تو اللہ سب پہ رحم کرے۔ کہتے ہیں کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے کہ سجنا بھی مر جانا، تو اللہ سجنا کی خیر کرے، اللہ سجنا کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن جو دشمن مر رہا ہے اس پہ میں نے دیکھا کہ پاکستان میں کسی نے خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ اب جب پاکستان میں پچھلی لہر آئی تھی اور پاکستان میں کووڈ جو تھا وہ بڑھ گیا تھا تو بھارتی میڈیا نے پاکستان کے حوالے سے انتہائی غیر ذمہ داری اور غیر انسانی رویے کا ثبوت دیا۔ یہاں تک کہ زی ٹی وی جو ان کا سب سے بڑا ٹی وی ہے، اس نے تو باقاعدہ ایک وہ خبر اور ٹکرز چلائے کہ پاکستان کووڈ سے مرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارتی میڈیا ہے وہ ذہنی طور پہ ذہنی مریض میں سمجھتا ہوں اس میڈیا کو۔ ان کا بولنا غیر ان نیچرل ہے، چیخ چیخ کے بولتے ہیں، ایسا لگتا ہے ان کی سیٹ کے نیچے آگ لگ گئی ہے، ان کے جو گلے کے ووکل کارڈز ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں اور وہ نفرت میں اندھے لوگ ہیں۔ لیکن ہم پاکستانی، ہمیں ہمارے نبی آقا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دشمن بھی اگر مشکل میں ہو تو اس کی مدد کرو۔ ہماری جو تعلیمات ہیں نبی کریم رحمت للعالمین کی وہ یہ ہیں کہ کبھی بھی جب کسی کے گھر موت ہو اور کسی کے گھر بیماری ہو تو اس پہ خوشی نہ کرو، بلکہ آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ بیماروں کی عیادت کرتے تھے اور اپارٹ آف کہ وہ کیا ہے کیا نہیں، آپ سب کے ساتھ اسی طرح کا سلوک رکھتے تھے۔ تو آج پاکستان بھی بھارت کے غم برابر کا شریک ہے اور ان اموات کے اوپر پاکستانی بھی اداس اور ملول ہیں۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور سوال وہ یہ ہے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں اور جنگوں میں لوگ مرتے ہیں تب تو ہم بہت تالیاں بجاتے ہیں اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جنگوں میں اتنے بندے مر گئے، اتنے مر گئے۔ وہ پاکستانی ہوں، وہ بھارتی ہوں، وہ بنگالی ہوں، وہ نیپال کے ہوں، بھوٹان کے ہوں، وہ کہیں کے بھی ہوں، عراق کے ہوں، افغانستان کے ہوں، جو مرتا ہے وہ تو انسان مرتا ہے، حکمران تو نہیں مرتا۔ تو ہم ان کے مرنے پہ جنگوں میں کیوں خوش ہوتے ہیں؟ آج اگر وہ بموں سے نہیں مر رہے تو وہ وائرس سے مر رہے ہیں، مر تو رہے ہیں۔ تو کاش پاکستان اور بھارت کے حکمران اس بات کو سمجھ لیں کہ جو پیسہ وہ اس بھوکی ننگی قوم کا اپنے اسلحے پہ لگاتے ہیں، میزائل بن رہے ہیں، آبدوزیں خریدی جا رہی ہیں، ایٹم بم بن رہے ہیں، کاش ہم اپنے ہاسپٹلز بنا پاتے، کاش ہم وہ انفراسٹرکچر بنا پاتے جو ان چیزوں کو فیس کر سکتا، کاش ہم وہ انسٹیٹیوٹ بنا پاتے جو ان بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا۔ بھارت جیسا ملک جو اپنے آپ کو جہاں پہ کئی سو کئی ہزار بلینئر ہیں، کئی ہزار سے اوپر جو ہیں وہ امیر ترین لوگ ہیں، دنیا کے ٹاپ امیر لوگوں میں بھی وہ آتے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ آکسیجن ملنا ممکن نہیں رہی۔ پاکستان جو دنیا کا ایٹمی ملک ہے اور پاکستان جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ
الحمدللہ ٹھوس مضبوط ملک ہے. کیسا ملک ہے جہاں جو ویکسین نہیں بنا سکا. کیسی ہماری حکومت ہے جو اب تک ویکسین عوام کے لیے خرید کے نہیں لا سکی. جبکہ بنگلہ دیش جیسا ملک جیسا ملک ہے, بنگلہ دیش نے 1.5 کروڑ ڈوز جو ہیں وہ خرید رہا ہے, اور ہم ابھی تک ایک ڈوز نہیں خرید سکے. ہم صرف بھیک کا کٹورا پکڑ کے در در پہ معاف مانگتے پھر رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان بھارت کے حکمرانوں کو کووڈ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم جو پیسے خرچ دیتے ہیں جنگوں کے نام پر اسلحہ خریدنے میں, اگر ہم اس میں سے آدھے پیسے بچا کے بھی عوام کی فلاح کے اوپر خرچیں تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی. بھارتی حکمران جتنے اندھے ہیں جنگوں کے حوالے سے, اور وہ جس طرح میزائل, جس طرح جہاز, جس طرح ابدوزیں خرید رہے, آج انہیں احساس ہونا چاہیے کہ جنگ امن کی وجہ نہیں بنتی. اپنی عوام پہ وہ رحم کرے. پاکستانی عوام بھارتی عوام کے دکھ اور غم میں برابر کے شریک ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسی صورتحال نہ ہو.